مرکز تجلیات منبع فی وسواء برکات الشیخ الاسید علی بن عثمان الحجویری المعروف بحضرت داتا گنج بخش داتا لا ہجویری کا وجود سے خطہ پنجاب کے لیے مرکز مہر و فا اور سرچشمہ تمنا و دعا ہے۔ آپ کی حیات ظاہری بھی اس خطے کے لوگوں کے لیے سراپا رحمت و راحت تھی، اور آپ کے باطنی و روحانی فی وسواء برکات آج بھی اس سرزمین کے لیے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا ذریعہ ہیں۔ بلا شبہ پنجاب کی دینی ثقافت سے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کی محبت کو جدا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہ یقیناً حضرت داتا صاحب کی کرم گستریوں ہی کا فیضان ہے کہ لاہور بر صغیر کے لیے قطب الارشاد یعنی رہنمائی کا محور و مرکز الاولیاء ٹھہرا، اور اپنی اسی روحانی مرکزیت کے سبب ہمیشہ مرجع خلائق رہا ہے۔ آفتاب آسمان معرفت، سیابادیہ طریقت، صبا بحر حقیقت، سباق میدان شریعت، سندہ لا تقیہ، سید الاولیاء، امت لا صفیہ حضور داتا گنج بخش نے تقریباً 1000 برس قبل ہند کی سرزمین میں حرف حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نبی کریم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت کا جو بیج بویا، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ایک ایسا تناور درخت بن گیا جس کی جڑیں اس سرزمین میں نہایت مضبوط ہو گئیں اور شاخیں وسیع فضاؤں میں پھیل گئیں۔ بر صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت اور حکمت و معرفت کے سرخیل حضور داتا گنج بخش کی ذات گرامی یقیناً ان برگزیدہ ہستیوں میں نہایت نمایاں اور معتبر ہے جنہوں نے بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ ظلم و جہالت اور شرک و معصیت کی تاریکیوں میں محبت، علم، رشد و ہدایت، نیکی، تقوی اور احسار و بھائی چارے کی شمع فروزاں کی۔ آپ کے اخلاق و کردار اور افعال و اقوال نے اسلام کی عملی تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کی، جس کے سبب اس خطے کے لوگ جوق درج و حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش کے طرز طریقہ اور اسلوب حیات سے روشنی حاصل کرنے والوں نے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے اسلامی اور فلاحی مراکز قائم کیے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، جس کی روشنی رہتی دنیا تک لوگوں کو رہنمائی عطا کرتی رہے گی۔ حضور داتا گنج بخش کا اسم گرامی علی، والد محترم کا نام عثمان، کنیت ابو الحسن اور لقب داتا صاحب اور داتا گنج بخش معروف ہے۔ آپ ہاشمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں سیدنا علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ متقدمین میں داتا علی ہجویری کا شجرہ نسب یوں طرح لکھا ہے: حضرت مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن حضرت امہ میم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا علی المرتضیٰ۔ داتا حضور کے حالات کی تفصیل میں آپ کی خاندانی سیادت و بزرگی کا ذکر کیا ہے مگر کسی ماخذ کا ذکر نہیں کیا، ماں سوا یہ کہنے کے کہ قدیم تاریخی کتب میں آپ کا نسب ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ کے نسب کے بیان کرنے میں جو قابل اعتماد مواد ہے اور مولانا جامی اور داراشقوا نے بھی جس کو قابل اعتماد جانا ہے، وہ وہی مختصر ذکر ہے جس کو خود داتا حضور نے کشف المحجوب میں خود بیان فرمایا ہے۔ اس میں آپ کی سیادت کا صراحت یا کنایتاً کسی قسم کا اشارہ نہیں ہے، فقط اتنی بات ملتی ہے کہ غزنی میں اس خانوادہ کے لوگ اپنے آپ کو حضرت شیخ سے منسوب کرتے ہیں اور خود کو ان کی اولاد بتلاتے ہیں اور اپنے آپ کو سید شمار کرتے ہیں۔ داتا حضور کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ہے۔ آپ غزنی کے قریب ہائے جلاب و حجویر کے رہنے والے تھے اور اسی مناسبت سے کبھی آپ خود کو جلابی اور کبھی ہجویری تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری غزنی کے رہنے والے تھے۔ جلاب اور حجویر غزنی کے محلوں میں سے دو محلے ہیں۔ آپ پہلے جلاب میں قیام پذیر تھے، پھر حجویر میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا عثمان کی قبر مبارک غزنی میں ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کی مرقد بھی آپ کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل ہے اور آپ کے خاندان کے تمام افراد صاحب زہد و تقوی تھے۔ حضرت داتا صاحب کا سال ولادت کسی قدیم کتاب میں درج نہیں اور اس دور کے مؤلفین نے ظن و تخمین سے کام لیا ہے۔ حضور داتا علی ہجویری کی پیدائش 10ویں صدی کے آخری اشرا میں یا 11ویں صدی کے ابتدائی اشرا یعنی 391 یا 401 ہجری میں ہوئی ہوگی۔ حضرت داتا صاحب سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں اس وقت پیدا ہوئے جبکہ سلطان پاک وحنت پر متعدد بار حملہ آور ہو چکے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری برصغیر پاک وحنت کے اولین مبلغین میں سے ہیں اور آپ کا مزار گوہر بار آپ کے فیضان کی وجہ سے ایسا تقریباً 1000 سال سے مرجع خواص و عوام چلا آ رہا ہے اور آپ کی مرکہ لارہ تصنیف کشف النبوب اطراف و اکناف عالم میں شہرت رکھتی ہے۔ روایات میں ہے کہ جس زمانے میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے لاہور میں شمع ہدایت روشن کی، اس وقت یہاں مسلمانوں کے نئے نئے قدم جمے تھے اور ان کو پورے طور پر سیاسی استحکام حاصل نہیں ہوا تھا۔
ان حالات میں جن مورخین نے تاریخ نویسی کا آغاز کیا، انہوں نے تاریخ کو اپنے عقائد نعمت یعنی فاتحین کے گرد گھمانا شروع کر دیا، اور بعد کے مورخین نے صرف ان بزرگوں کے مختصر حالات لکھے جن کے آستانوں پر ان مورخین کو شرف حاضری نصیب ہوا، اور جن حضرات نے بادشاہوں سے ہٹ کر صرف ان نفوس قدسی جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی کے حالات زندگی اور ان کی اسلامی و روحانی خدمات جلیلہ کی تفصیلات کو قلم بند کیا۔ حضرت داتا صاحب علوم ظاہری و باطنی کے خزانہ تھے۔ حضرت داتا صاحب جوان عمری ہی میں علوم کی ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ آپ کو فطرتہ ولی اللہ ہونے کا مقام و مرتبہ حاصل تھا، یعنی آپ بطن مادر ہی سے ولی کامل پیدا ہوئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش سلسلہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی 460 سے بیعت تھے۔ آپ کا شجرہ طریقت سلطان ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک اس طرح جاتا ہے: حضرت شیخ علی ہجویری مرید شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی کے، وہ مرید حضرت شیخ حسری کے، وہ مرید حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے، وہ مرید شیخ سری سقطی کے، وہ مرید حضرت معروف کرخی کے، وہ مرید حضرت داؤد تائی کے، وہ مرید حضرت حبیب اجمی کے، وہ مرید حضرت حسن بصری کے، اور وہ مرید حضرت سیدنا علی المرتضائی کے۔ داتا علی ہجویری نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے مرشد کریم حضرت ابوالفضل ختلی کی صحبت میں گزارا۔ داتا حضور کے مرشد کریم شیخ ابوالفضل ختلام یہ باشرہ صوفی اور پابند صوم و صلات تھے۔ شیخ ابوالفضل ختلی کی غذا نہایت سادہ اور کم تھی، اور آپ بہت کم سوتے اور سارا وقت یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ مرشد کریم کی خدمت گزاری اور صحبت سے داتا حضور کو معرفت نصیب ہوئی۔ حضرت داتا صاحب نے مرشد کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پابند شرع رہتے ہوئے بے پناہ عبادت و ریاضت کی۔ صحبت مرشد کریم اور یاد الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ داتا علی ہجویری نے جلد ہی سلوک کی منازل طے کی اور آپ ولی کامل بن گئے۔ حضرت داتا صاحب اپنے پرو مرشد کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صوفیہ متاخرین میں سے اوتاد کی زینت اور عابدوں کے شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی ہیں۔ طریقت میں میری اقتدا بیعت انہی سے ہوئی، اور آپ علم اور تفسیر و روایات حدیث کے عالم تھے، اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی کا مذہب رکھتے تھے۔ حضرت حسری کے رازدار مرید تھے، ابو قزوینی اور ابو الحسن سالبہ کے ہم عصر تھے۔ صحیح گوشہ نشینی کے لیے 60 سال تک تنہائی کی تلاش میں پھرتے رہے، اور مخلوق کے ذہنوں سے اپنا نام محو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ زیادہ تر جبل لقام سلسلہ کو لبنان میں قیام پذیر رہے۔ عمر طویل پائی، اپنی ولایت کی بہت سی دلیلیں اور نشانیاں رکھتے تھے، لیکن صوفیہ کی رسوم و لباس کے پابند نہ تھے، اور رسوم میں چکرے ہوئے صوفیوں سے درشتی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے زیادہ کسی کو باہیبت نہیں دیکھا۔ روایات میں ہے کہ جس روز حضور داتا گنج بخش کے پیرواؤ مرشد حضرت ختلی کا وصال باکمال ہوا، حضرت داتا صاحب ان کی خدمت میں حاضر تھے، اور مرشد ختلی نے مرید علی ہجویری کی گود میں جان آفرین کے سپرد کی تھی۔ اس واقعہ کو داتا حضور یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ختلی بروز وصال بیت الجن میں تھے۔ یہ ایک گاؤں ہے گھاٹی پر، جو بانیار اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ دم رحلت مرشد کریم شیخ ختلی کا سراقدس میری گود میں تھا، اور میرا دل انسانی فطرت کے مطابق ایک سچے دوست کی جدائی پر رنجیدہ تھا۔ اس حالت میں شیخ ختلی نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں آپ کو اعتقاد کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر مضبوطی سے عامل رہو گے تو آپ تمام تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ سمجھ لو کہ تمام مواقع اور حالات میں نیک اور بد کو پیدا کرنے والا خدا عز وجل ہے، لہٰذا اس کے کسی فعل پر رنجیدہ نہ ہونا اور رنج کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ اس کے علاوہ مرشد کریم نے اور کوئی لمبی وصیت نہیں فرمائی، اور جان بحق تسلیم ہو گئے۔ حضرت شیخ داتا علی ہجویری بہت سے اولیاء وقت سے ملے اور ان کے ہم صحبت رہے۔ حضور داتا صاحب حضرت خضر سے گہری دوستی رکھتے تھے، اور ان سے علم ظاہری و باطنی بھی حاصل کیا تھا۔ حضرت داتا صاحب حنفی المذہب تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے، اور اسی سبب آپ نے کشف المحجوب میں امام اعظم کا نام نامی و اسم گرامی نہایت تعظیم و تکریم سے اس طرح رقم فرمایا ہے۔ حضور داتا علی ہجویری کو قید زواج سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ آزادی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ خالائیں بیان کرتے ہیں کہ جیسے غائبانہ کسی سے تعلقات محبت قائم ہو گئے ہوں، اور 1 سال تک اس زخم لطیف کے بسمل بنے رہے، پھر آخر اس سے نجات مل گئی۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 11 سال تک نکاح کی آفت سے محفوظ رکھا ہوا تھا، مگر با تقدیر الہی میں پھر اس فتنہ میں گرفتار ہو گیا، اور میرا ظاہر و باطن اس کسی عورت کی صفات کا جو مجھ سے دوسروں نے بیان کی تھیں اسیر ہو گیا، اور اسے دیکھے بغیر ہی 1 سال تک اس کے خیال میں مستغرق رہا۔
چنانچہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال اور فضل تمام سے عصمت، گناہ سے بچنے کی قوت کو میرے بیچارہ دل کے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے اس فتنہ سے نجات دلائی۔ صوفیہ کے نزدیک عشق مجازی میں گرفتار ہونا ابتلا میں مبتلا رہنا ہے۔ یہ حضرات مجاز میں گرفتاری کو مصیبت و آفت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ منزل نہیں ہے۔ تو قدرت الہی نے آپ کو مجاز سے نکال کر حقیقت کی راہ پر ڈال دیا، اور جو لوگ صورت ظاہری اور مظاہر محسوسہ کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جو شخص ظاہری شکل و صورت کے عشق میں مبتلا ہوا، اسی شکل و صورت کے سبب سینکڑوں مصائب میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ مردان خدا کی زیارت اور مزارات، اولیاء اللہ سے استفادہ و استفاضہ کی غرض سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے جو مشاہدہ کی دولت سے نوازتا ہے، اور حضرت داتا علی ہجویری نے یہ مجاہدہ بھی حد کمال کو پہنچا دیا۔ داتا حضور نے عالم شباب کا زیادہ حصہ سیر و سیاحت اور سفر میں گزارا، اور آپ نے تقریباً تمام عالم اسلام کی سیاحت کی اور وقت کے اعظم مشائخ و صوفیہ سے اکتساب فیض کیا۔ سیر و سیاحت سے داتا حضور کو ازحد علمی فائدہ ہوا اور روحانیت کو تقویت ملی، اور آپ کو زندگی کے بہت سے مشاہدات اور تجربات حاصل ہوئے۔ داتا حضور نے ماور النہر، آذربائیجان، بستام، خراسان، کمشق، کمند، نیشاپور، بخارا، سمرقند، سرخس، توس، شام، بیت الجن، دمشق، رملہ، عراق، بغداد، فارس، نواحی خرستان، فرگانہ، شلاتت، اوزکند، مہنا، مرو، ترکستان اور پاک و ہند سمیت متعدد ملکوں کے اسفار کیے۔ داتا صاحب نے پاک و ہند کے اکثر شہروں کی سیاحت کی تھی، یہاں کے علماء سے بھی ملے تھے، اور یہاں کی تہذیب و تمدن، رسم و رواج اور ہندوؤں کے عقائد سے گہری واقفیت حاصل کی تھی۔ فنا و بقا کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہندوستان میں میرا صرف ایک علم سے مناظرہ ہوا تھا۔ داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو تفسیر و تذکیر اور علم کا مدعی تھا۔ اس نے مجھ سے فنا و بقا کے مسئلے پر مناظرہ کیا۔ جب میں نے اس کی تقریر سنی تو معلوم ہوا کہ یہ خود فنا و بقا کو بالکل نہیں سمجھتا اور قدیم و محدث کے فرق کو بھی نہیں جانتا۔ داتا حضور نے محبت کی شہرت اور تعریف کی بحث کے دوران سلطان محمود غزنوی سے ہندوؤں کی قلبی ناراضی اور ان کی بے بسی کا ذکر نہایت لطیف پیرائے میں کیا ہے۔ حضرت داتا علی ہجویری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا، اور میں حل کے لیے خواجہ بایزید بستامی کے مزار شریف پر حاضر ہوا اور چلا کشی کی، اور تب تک شیخ بایزید بستامی کے مزار شریف کا مجاور بنا رہا جب تک وہ حل نہ ہوا، اور آخر کار وہ حل ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی حضرت بایزید بستامی کے مزار شریف پر حاضری دی اور 3 بار مزار پاک کی مجاورت کی تاکہ مسئلہ حل ہو، مگر نہ ہوا۔ میں ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا اور 30 بار وضو کیے اور امید کشف میں رہا، مگر بالکل انکشاف نہ ہوا۔ بالآخر میں نے خراسان کا رخت سفر باندھا اور وہاں سے چل نکلا، اور شہر کے قریب ایک گاؤں کمس میں ایک شب رکا۔ یہاں ایک خانقاہ تھی، اور اس خانقاہ پر جماعت متصوفین موجود تھی۔ میں نے خرقہ خشیش یعنی ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور نہایت تھکا ہوا تھا۔ میرے پاس سامان اہل رسم میں سے کچھ نہ تھا سوائے ایک عصا اور کوزہ کے، یعنی ایک ہاتھ کی لکڑی اور چمڑے کے لوٹے کے سوا کوئی سامان نہ تھا۔ خانقاہ میں موجود تمام صوفیہ کی نظروں میں میں بہت حقیر نظر آیا، اور میرا جاننے والا بھی اس جماعت میں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر عام رسم کے مطابق آپس میں گفتگو کی، یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور بات بھی یہی تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ میں واقعی ان میں سے نہیں تھا، لیکن میرے لیے لابدی تھا کہ اس شب میں اسی جگہ قیام کروں۔ مجھے انہوں نے ایک بالا خانہ پر بٹھا دیا اور خود اس سے اونچے بالا خانہ پر بیٹھ گئے۔ مجھ کو ایک روٹی دی گئی جو بوس کر سبز رنگ کی ہو چکی تھی۔ میں اس کھانے کی بو سونگھ رہا تھا جو وہ کھا رہے تھے، اور میرے ساتھ طنزہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ بالا خانہ پر جب وہ حضرات کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ خربوزہ کھانے لگے، اور اس کے چھلکے میرے اوپر پھینکتے رہے، اس لیے کہ میں شاید ان کی نظر میں بہت حقیر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یا الہی، اگر یہ لوگ وہ ہیں جو تیرے دوست ہیں تو جامع دوست انہیں کیوں مل گیا، مجھے ان سے علیحدہ نہ کیا ہوتا۔ غرض کہ جس قدر ان کی تن مجھ پر زیادہ ہوتی جاتی تھی، میرا دل اندر سے بہت خوش ہو رہا تھا۔
حتیٰ کہ ان کی تنوع و تنز کے بوجھ سے مجھ پر میرا واقعہ حل ہو گیا اور میں نے جان لیا کہ مشائخ اور بزرگان طریقت کم فہموں کی زیادتی کیوں برداشت کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی کا زینہ ہے اور اس میں بھی بڑے مفادات ہیں۔ حضرت داتا علی ہجویری نے تجرید و توکل کی بنیاد پر بارہا طویل سفر کیے اور بہت زیادہ سیاحت کے بعد دارالسلطنت لاہور میں اقامت گزین ہوئے اور اس شہر کے تمام باشندے آپ کے مرید اور متقد ہو گئے۔ لاہور تشریف لانے کے بعد داتا صاحب اسی مقام پر قیام پذیر ہوئے جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ نائب رسول اللہ حضرت داتا علی ہجویری نے قیام لاہور کے دوران ہزارہ بت پرست کفار کو کلمہ توحید پڑھا کر ان کے سینوں کو نورہ سلام سے منور کیا اور سینکڑوں خدام کو پوجنے والوں کو صرف ایک خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے پر مائل کیا اور لاتعداد گم گشتگان بادیہ ضلالت کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور کتنے ہی خوش نصیبوں کو اپنی نظر کی میاں اثر کی بدولت ولایت کے بلند مراتب پر فائز کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی پاک و ہند میں مسلمان ایک حاکم قوم کی حیثیت سے رہنے لگے تھے اور یہاں کے کفار مسلم فاتحین سے بظاہر مروب تھے، مگر ان کے قلوب مسلمان فاتحین کے ساتھ نہیں تھے اور وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ مگر یہاں تشریف لانے والے صوفیہ کرام بالخصوص حضرت داتا صاحب کے ورود مسعود کے بعد یہاں کی مقامی آبادی میں سے لاتعداد لوگ ان کی تبلیغ کے سبب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ چنانچہ یہاں کے باشندوں میں سے ایک کثیر گروہ کی دلی ہمدردیاں فاتحین کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ نظریہ وطنیت خاک میں مل گیا اور دو قومی نظریہ کی بنیادیں رکھ دی گئیں اور بعد میں آنے والے صوفیہ کرام کی مسائی جمیلہ سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے مسلمانوں کی حکومت استحکام پکڑتی گئی۔ ایک طرف فاتحین نے کفار کو تیروسنان سے زیر کیا تو دوسری طرف نائبین مصطفی نے بھٹکی ہوئی مخلوق خدا کو تیر نظر سے خدائے واحد کا مطیع و منقاد بنا دی۔ جب داتا علی ہجویری لاہور تشریف لائے تو اس وقت یہاں ایک شخص نائب حاکم پنجاب رائے راجو حضور داتا گنج بخش کا مرید ہو کر مسلمان ہوا اور اس کا نام رائے راجو سے تبدیل کر کے شیخ ہندی رکھا گیا۔ شیخ ہندی کی اولاد تاحال داتا دربار کی خادم و مجاور ہے۔ جس غیر مسلم کو حضرت داتا علی ہجویری نے حلقہ بگوش اسلام کیا وہ والی کابل و غزنی کی طرف سے پنجاب کا نائب حاکم رائے راجو تھا۔ رائے راجو ہندو تھا اور مشہور و معروف شخصیت کا حامل جوگی تھا۔ رائے راجو کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون دودھ لے کر گزر رہی تھی کہ داتا حضور نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دودھ ہمیں مجبورہ رائے راجو کو دینا پڑتا ہے اور اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ داتا حضور اس بڑھیا کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے جانور بہت سا دودھ دیں گے اور جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس بڑھیا نے وہ دودھ داتا سواد الف بے کو دے دیا۔ جب وہ بڑھیا گھر واپس آئی اور اس نے اپنے جانوروں کا دودھ دوہا تو دودھ اتنا زیادہ تھا کہ تمام برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ خبر آنان فانا قرب واؤ جوار میں پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق اپنے جانوروں کا دودھ لے کر داتا علی ہجویری کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے اور کوئی بھی دودھ والا رائے راجو کی طرف رخ نہیں کر رہا تھا۔ رائے راجو کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور داتا حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور دودھ تو آپ نے ہمارا بند کر ہی دیا ہے، میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ داتا حضور نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر تو نہیں کہ جو شوبدہ بازی کے کمالات دکھا سکوں، میں تو مخلوق خدا میں سے ایک عاجز سا بندہ ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ رائے راجو نے داتا حضور کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ غلامی اڑنے لگا اور جب وہ غلامی اڑ رہا تھا تو حضرت داتا صاحب نے اپنی پاپوش مبارک چپلیں اس کی طرف پھینکی۔ وہ جوتیاں رائے راجو کے سر پر پڑنے لگیں اور جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ گئی تو اس نے داتا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کیا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گیا، اور بیعت کے بعد داتا علی ہجویری رائے راجو کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ حضرت داتا علی ہجویری نے لاہور تشریف لاتے ہی اپنی فرودگاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی۔ داتا گنج بخش نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جس کی محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف مائل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے علماء جو لاہور میں موجود تھے اس محراب کی سمت کے سلسلے میں داتا حضور پر معترض ہوئے۔ چنانچہ ایک روز داتا علی ہجویری نے سب علماء کو جمع کیا اور خود امامت کے فرائض سرانجام دیے اور بعد ادائے نماز حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ علماء نے دیکھا تو حجابات اٹھ گئے اور کعبہ شریف محراب کی سیدھ میں نمودار ہو گیا۔
داتا علی ہجویری کا مزار مبارک بھی آپ کی مسجد کی سمت کے مطابق ہے۔ داتا صاحب کے سن وفات 456 اور 464 رقم کیے ہیں۔ عہد جہانگیری کے عالم و عارف مولانا جامی لاہوری نے اپنے قطع تاریخ میں 465 تحریر کیا ہے۔ تاریخ تصوف دراسلام جلد دوم میں داتا حضور کا سن وصال 470 چشمہ تجویز کیا ہے۔ داتا علی ہجویری کے مزار پرانور پر ہر جمعرات کو خلقت جوق در جوق روزہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے۔ داتا علی ہجویری کی قبر مبارک لاہور شہر میں قلعہ لاہور سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ داتا گنج بخش کا عرس مبارک ہر سال 18، 19 اور 20 صفر المظفر کو بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، مگر عرس مبارک کی تیاریاں ماہ صفر المظفر کا چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ ملک بھر سے اور بیرون ملک سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین ہر سال یہاں آتے ہیں۔ عرس میں شامل ہونے کے لیے لوگ عموماً پیدل اور ننگے پاؤں اپنے گھروں سے مزار تک آتے ہیں اور مٹی کے دیے روشن کرنے کے علاوہ منتیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔